In this module, we will talk about how to configure a floating static route. First, we will look into what is a floating static route, and then we will calculate a floating static route. We will configure it by an example. Alright, so as you can see on the slide, floating static route is basically a backup route. Backup route سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پرائمری راؤٹ اگر فیل ہو جائے سو یو نیڈ اے بیک اپ راؤٹ, تو اس میں جو ہے آپ کی راؤٹنگ جو ہے وہ بیک اپ راؤٹ کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. سو ایسے بیک اپ راؤٹ کو ہم فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ کہتے ہیں. جس طرح آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو اس وقت پرائمری راؤٹ ہے وہ میرا وین کے ساتھ ہے. یہ والا جو راؤٹ ہے میرا یہ پرائمری راؤٹ ہے جو کہ میں ہیڈ کوارٹر راؤٹر پہ جانے کے لیے یوز کرتا ہوں, اور اگر جو ہے یہ لنک میرا فیل ہوتا ہے سو آئی کین یوز اے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ وایا بیک اپ آئی ایس پی کنیکشن جو کہ میں نے لیا ہوا ہے. تو دس از اے پرٹیکولر سینیریو جس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ ایک کنفیگر کرنے کی. دس از اے ٹیپیکل نیٹ ورک ہیونگ 3 راؤٹرس R1, R2 اینڈ R3. اور اگر آپ دیکھیں تو آئی ہیو بیک اپ جو ہے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ میں بنا سکتا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے جانے کے لیے پاتھ, اور دوسرا یہ ڈائریکٹلی بھی کنیکٹڈ پاتھ ہے. سو اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر جو ہے آئی پی راؤٹ all zeros in the network address, all zeros in the subnet mask, and then the next hop address, which is this one, right? اور دوسرے اس کے اندر جو ہے all zeros and then 10.10.10.2. This is the floating static route. یہ والا ہے راؤٹ, right? اور یہ جو ہے 5 لکھا ہوا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس جب آپ فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں سو یو آر سپوز ٹو گیو دا ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس آلسو. اور نارملی یہ جو ہے ہائر نمبر ہوتا ہے, جو ہائر نمبر ہوتا ہے یہ اٹ سیلف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ راؤٹ جو ہے یہ ایز اے بیک اپ کے طور پہ یوز ہوگا, ناٹ ایز اے پرائمری راؤٹ یوز ہوگا. سو اگر ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس 1 ہو, بائی ڈیفالٹ 1 ہوتا ہے, سو وچ مینس کہ اس کا جو ہے یہ پرائمری راؤٹ ہے. 5 سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم ایسے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ کے طور پہ یوز کریں گے اس راؤٹ کو. سو اگر اس کی آپ راؤٹنگ ٹیبل کی انٹریز دیکھیں یہ آپ کو بتائے گا انٹری, اور یہ صرف وہ والا راؤٹ بتا رہا ہے ہمیں جو کہ یہ پرائمری والا راؤٹ ہے جو کہ ہم نے کنفیگر کیا تھا, رائٹ. اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ جو ہے وہ کب یوز ہوگا. سو وٹ وی ول ڈو, وی ول بیسکلی شٹ ڈاؤن دس لنک, رائٹ. سو اس سے پہلے ہم ٹریس راؤٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ آلدو کہ یہ لنک آلریڈی یہ یوز ہو بھی رہا ہے کہ نہیں یوز ہو رہا پرائمری. سو ٹریس راؤٹ 192.168.2.1 یہ اس PC3 کا آئی پی ایڈریس ہے, رائٹ. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے جو ہے یہ والا جو ہے اپنا آؤٹ گوئنگ انٹرفیس یوز کیا 172.16.2.2 یہ والا. سو اب ہم کیا کریں گے, اس کو شٹ ڈاؤن کریں گے. انٹرفیس سیریل دس انٹرفیس S0/0/0 کو ہم شٹ ڈاؤن کریں گے شٹ کی کمانڈ سے. وی کین آلسو رائٹ شٹ ڈاؤن کمپلیٹ, اور اس میں جو ہے یہ انٹرفیس جو ہے یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. آلرائٹ. سو اب اگر آپ دوبارہ کمانڈ چلاتے ہیں شو آئی پی راؤٹ اسٹیٹک کی, اپنا راؤٹنگ ٹیبل کی انٹریز دیکھتے ہیں R1 جو راؤٹر ہے, سو آٹومیٹکلی اس نے جو بائی ڈیفالٹ راؤٹ ہے وہ اس نے اپ کر دیا, اس کی انٹری کر دی اس نے. یہ دیکھیں یہ والا جو راؤٹ تھا. اوکے, سو ناؤ اف وی ایگزیکیوٹ دا ٹریس راؤٹ کمانڈ 192.168.2.1 PC3 کی جو آئی پی ایڈریس ہے, سو اب وہ کیا یوز کر رہا ہے, کہاں سے جا رہا ہے, یہاں سے جا رہا ہے. اس جو ہمارا جو فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ کا جو پاتھ ہے وہ فالو کر رہا ہے, بیک اپ پاتھ. سو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو آپ کنفیگر کس طرح کرتے ہیں. پھر ہم نے ایگزامپل میں اس کو کنفیگر کر کے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا پرائمری جو لنک ہے اس کو فیل کر کے, اور پھر ہم نے جو ہے اس کو بیک اپ جو فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح یوز ہوتا ہے ٹریس RT کی کمانڈ سے.